مکے کی فتح۔ حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کے لیے صلح ہو گئی تھی، مگر قریش اس صلح کو قائم نہ رکھ سکے۔ انہوں نے ہمارے رسول کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کر دیا اور عین حرم کے اندر اس کو قتل کیا۔ ان میں سے جو لوگ بچ گئے انہوں نے مدینے میں آ کر دربار رسول میں شکایت کی اور امداد طلب کی۔ آپ ان مظلوموں کی امداد کے لیے 10,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ 10 رمضان سن 8 ہجری کو مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے میں خون بہے۔ آپ نے کوشش کی کہ آپ کے روانہ ہونے کی خبر قریش کو نہ ہو۔ شہر میں داخل ہوتے وقت آپ نے اپنی فوج کو ہدایتیں دی۔ پہلی، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے۔ دوسری، جو بیت اللہ کے اندر چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ تیسری، جو اپنے گھر میں گھس جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھا، جو ابو سفیان کے گھر میں جا رہے ہو اسے قتل نہ کیا جائے۔ پانچواں، جو حکیم بن حرام کے گھر میں جا رہے ہو اسے قتل نہ کیا جائے۔ چھٹا، زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔ ساتواں، قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔ آٹھواں، بھاگ جانے والے کے پیچھا نہ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول 20 رمضان کو شہر میں داخل ہوئے۔ اونٹ کی سواری پر آپ بیت اللہ کو جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام زید کے صاحبزادے اسامہ بھی سوار تھے۔ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو اس میں 320 پتلے تھے۔ آپ نے ان پتلوں سے اللہ کے گھر کو پاک صاف کیا، پھر اس میں چاروں طرف اللہ اکبر کے ترانے گائے، نماز شکر ادا کی اور اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ جب آپ بیت اللہ سے باہر نکلے تو مکے کے تمام سردار اور بڑے بزرگ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے برابر 21 سال تک آپ کو، آپ کے دوستوں کو اور ان کے مال و جائیداد کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ باقی رکھی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قریش کے لوگو، اللہ نے آج تمہارے غرور اور فخر کو توڑ دیا جو تم اپنے باپ دادا پر کیا کرتے تھے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ ہم نے تمہارے خاندانوں اور قبیلوں صرف اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے دربار میں عزت صرف اس شخص کو ہے جس میں پرہیزگاری زیادہ ہو۔ جاؤ، تم آزاد ہو اور آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ حنین کی لڑائی۔ ہمارے رسول کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کو جمع ہو گئے ہیں۔ یہ عرب کے مشہور تیر انداز اور لڑنے والے تھے۔ پھر بھی آپ 12,000 کی فوج کے ساتھ مکے سے حنین کی طرف بڑھے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان کے دلوں میں غرور پیدا ہو گیا اور وہ کہنے لگے، آج ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ ہم کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ کو ان کا یہ غرور پسند نہ آیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور دشمنوں کے تیروں کے سامنے سے بھاگنے لگے، مگر اللہ کے رسول نے ان کو واپس بلایا۔ پھر جو جم کر لڑے اور دل سے غرور نکال دیا تو ان کی فتح ہوئی۔ طائف میں قبیلہ حوازن ہی کے لوگوں نے ہمارے رسول کو پتھروں سے زخمی کیا تھا۔ جب آپ شروع میں ان کے پاس گئے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت دے، اب فتح کے بعد اس قبیلے کے سردار جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے قیدیوں کو رہا کیے جانے کی درخواست کی تو آپ نے نہ صرف قیدیوں کو رہا کیا بلکہ ان کو اپنے پاس سے لباس پہنا کر رخصت کیا۔ ان قیدیوں میں آپ کی رضائی بہن شیما بھی تھی۔ لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو کہنے لگی، میں تمہارے رسول کی رضائی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ آپ نے بچپن میں ڈانٹ سے مجھے کاٹا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ آپ کی آنکھوں میں محبت کی وجہ سے آنسو بھر آئے۔ ان کے لیے زمین پر چادر بچھا دی، محبت کی باتیں کی، کچھ اونٹ اور بکریاں دی، پھر فرمایا، جی چاہے تو میرے پاس رہو اور یہ بہتر ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے پاس تمہیں
पहुंचा दिया जाएगा। वो वतन जाना चाहती थी। आपने उनको बहुत से तोहफे दिए और इज्जत के साथ उनको उनके घर पहुंचा दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। इस लड़ाई के बाद हमारे रसूल ने माल गनीमत को मुसलमानों में तकसीम कर दिया, मगर सबसे ज्यादा उन लोगों को मिला जो मक्के के थे और अभी अभी मुसलमान हुए थे। इस पर अंसार को रंज हुआ और उनमें से बाज नौजवानों ने कहा कि आपने कुरैश को इनाम दिया और हमें कुछ ना दिया। किसी ने कहा, मुश्किलों में हम याद आते हैं और गनीमत के माल दूसरों को मिलता है। आपने सुना तो अंसारियों को बुलाया, चमड़े का एक खैमा लगाया। जब सब जमा हो गए तो आपने उनसे पूछा, क्या तुमने ये बातें कही है? उन्होंने अर्ज किया, सिर्फ नौजवानों ने ऐसा कहा है। उसके बाद आपने खुतबा दिया और अंसार से फरमाया, क्या ये सच नहीं है कि तुम लोग गुमराह थे? अल्लाह ने मेरी वजह से तुमको हिदायत दी। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, मेरे जरिए से तुम में इत्तेफाक हुआ। तुम गरीब थे, मेरी बदौलत अल्लाह ने तुमको गनी किया। आप ये फरमाते जाते थे और अंसार हर फिक्रे पर कहते जाते थे कि अल्लाह और उसके रसूल का हम पर सबसे ज्यादा एहसान है। आपने फरमाया, नहीं, तुम लोग ये जवाब दे सकते थे कि ए मोहम्मद, सारी दुनिया ने तुमको झुटलाया, हमने तुम्हारी मदद की। तुम ये जवाब दो, मैं तुम्हारी हर एक बात की तस्दीक करूंगा। लेकिन ए गिरोह अंसार, क्या तुमको ये पसंद नहीं कि और लोग ऊंट और बकरियां लेकर जाए और तुम मोहम्मद को घर ले जाओ? ये सुनकर अंसारियों ने बेइख्तियार चीख उठे। उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गई और अर्ज किया, बस हमको सिर्फ मोहम्मद चाहिए, बस हमको सिर्फ मोहम्मद दरकार है। हैरत अंगेज एसार। इस जंग में जिस कदर कैदी थे, इनको रिहा कराने के लिए एक वफ्द आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। ये वफ्द इस कबीले का था जिससे आपकी रजाई माँ हजरत हलीमा थी। कबीले के सरदार ने जबरदस्त तकरीर की कि आपसे दरख्वास्त की कि आप कैदियों को छोड़ दे। आपने फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का जितना हिस्सा इन कैदियों में है वो तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम तमाम कैदियों को छुड़ाना चाहते हो तो इसकी तदबीर यह है कि नमाज के बाद सबके सामने दरख्वास्त पेश करो। उन लोगों ने ज़ोहर की नमाज के बाद ऐसा ही किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सिर्फ अपने ख़ानदान पर इख्तियार है, अलबत्ता मैं सबसे उनके लिए सिफारिश करता हूँ। तमाम हाजिरीन बोल उठे, हमारा हिस्सा भी हाजिर है। इसी तरह 6000 कैदी फौरन आज़ाद हो गए। जंग तबूक। मदीने में यह खबर मशहूर हो गई कि रोमियों ने शाम में बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा किया है। ये सुनकर मुसलमानों को बड़ी फिक्र हुई। हमारे रसूल ने भी जंग शुरू कर दी। खहत का जमाना था, गर्मी की शिद्दत और दूर का सफर था। अक्सर लोगों को घर से निकलना पसंद न था। मुनाफिक खुद भी जी चुराते और दूसरों को भी रोकते। सहाबा ने इस कौम पर इस्लाम की मोहब्बत का जबरदस्त सबूत दिया और अपनी हैसियत के मुताबिक लश्कर की मदद की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तो घर की एक एक चीज ले आए। आखिर रजब 9 हिजरी को हमारे रसूल 30,000 फौज के साथ तबूक के तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी। आप वहां 20 दिन तक ठहरे। आसपास के ईसाइयों ने आपकी इताअत कबूल की और जजिया देने पर राजी हो गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो लोग शौक में इस्तकबाल को निकले। यहाँ तक कि औरतें भी घरों से बाहर निकल आई और लड़कियों ने खुशी के गीत गाए। अब हम आपके सामने हज का अहम मौजू रखना चाहते हैं कि हम पर हज कब वाजिब हुआ। हज का हुक्म। सन 9 हिजरी में हज का हुक्म वाजिब हुआ। आपने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हाजियों का अमीर बनाकर भेजा और 300 सहाबा के साथ रवाना किए। बाद को हजरत अली भी उनके साथ मिल गए। वहां जाकर उन लोगों ने ऐलान किया, अब आइंदा कोई मुशरिक बैतुल्लाह के अंदर ना आ सकेगा और ना नंगे बदन इसका तवाफ कर सकेगा। हज्जतुल विदा। तमाम अरब पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और वहां के रहने वाले मुसलमान हो गए। यानी हमारे रसूल जिस काम के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे वो एक हद तक पूरा हो गया।
اسلام کے حکموں میں صرف ایک حج باقی رہ گیا تھا جو آپ نے ابھی تک ادا نہیں کیا تھا۔ اب آپ نے ذی قعدہ سن 10 ہجری میں حج کا اعلان کیا اور اسی مہینے کی 26 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ مکے کو پہنچے تو خاندان ہاشم کے لڑکے خوشی سے باہر نکل آئے۔ آپ نے محبت کی وجہ سے کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے اونٹ پر بٹھا لیا۔ پھر آپ نے کعبے کا طواف کیا۔ آپ نے عرفات کے میدان میں اونٹنی کی پیٹھ پر خطبہ دیا، جس کے آخر میں آپ نے کہا، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 1 مہینے کے روزے رکھا کرو اور اپنے مسلمان حاکموں کی بات مانو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے دین کو اور پورا کر دیا تم پر، علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، اپنا احسان پسند کیا گیا تمہارے لیے دین اسلام میں۔ قربانی کے دن ہمارے رسول نے 23 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور آپ کی طرف سے 27 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ وفات، حج سے واپس آ کر ہمارے رسول 19 صفر یعنی 11 ہجری دوشنبے کے دن بیمار ہوئے۔ جب تک جسم میں طاقت رہی آپ برابر مسجد میں نماز ادا کرتے رہے۔ وفات سے 5 روز پہلے آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جو نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرتی تھی، تم ایسا نہ کرنا۔ گھر میں جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ جس رات کی صبح کو آپ کا انتقال ہوا تھا، اس رات چراغ کا تیل حضرت عائشہ نے اپنی ایک پڑوسن سے مانگا تھا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ اسی حالت میں حسن رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ نے آئے تو نانا کا حال دیکھ کر رونے لگے۔ آپ نے ان دونوں کو چوما۔ حضرت علی نے فرمایا، لونڈی اور غلام کی نسبت اللہ کا حکم یاد رکھو، انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔ آخر میں آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، نماز نماز۔ لونڈی اور غلام کے حقوق پاس ہی پانے کی لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر مرتے، چادر بھی منہ پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے۔ اتنے میں ہاتھ اٹھا انگلی سے 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ تو بہتر رفیق ہے۔ یہی کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں پتھرا گئی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو دوشنبے کے دن 63 سال 5 دن کی عمر میں چاشت کے وقت آفتاب رسالت غروب ہو گیا اور ہمارے پیارے رسول ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ جس جگہ فوت ہوئے وہیں دفن کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت۔ ہمارے رسول نہایت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کا خط درمیانہ تھا، رنگ سرخ و سفید، پیشانی چوڑی اور اونچی تھی، آواز میں بھاری پن تھا، آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی بڑی تھی۔ آپ کے دوستوں پر آپ کی خوبصورتی کا بہت زیادہ اثر تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب پہلی مرتبہ آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تو فوراً بول پڑے، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ رات کو چاند نکلتا تو میں کبھی آپ کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو۔ آپ مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ آپ اکثر خاموش رہتے اور بغیر ضرورت کے کبھی بات نہ کرتے۔ جب بولتے تو ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک فقرہ الگ ہوتا کہ سننے والا یاد رکھ سکتا تھا۔ عام طور پر ایک ایک بات کو 3 بار دہراتے۔ اگر کسی بات پر زور دینا ہوتا تو اس کو کئی بار فرماتے۔ تمام گفتگو ایسی ہوتی گویا موتی پرو دیے ہے۔
الفاظ ایسی ترتیب سے بیان کرتے کہ سننے والا اگر چاہتا تو انہیں گن سکتا تھا۔ آپ کی باتیں میٹھی اور شیریں ہوتی تھی۔ آپ کے ادب: مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، جو کوئی مل جاتا اسے پہلے خود سلام کرتے، مصافحہ کے لیے پہلے خود ہاتھ پھیلاتے، کسی کی بات کبھی قطع نہ کرتے۔ اگر آپ نفل نماز میں ہوتے اور کوئی شخص پاس آ بیٹھتا تو نماز کو مختصر کر دیتے، اس کی ضرورت پوری کر کے پھر نماز پڑھنے لگتے۔ ہنسی: آپ کبھی کھلکھلا کر نہیں ہنستے، مسکرانا ہی آپ کا ہنسنا تھا۔ تہجد کی نماز میں اکثر رو پڑتے، کسی بھی وفادار دوست کی وفات پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم دودھ پیتے گزر گئے، جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو ہمارے رسول کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا آنکھوں میں آنسو ہے اور دل میں غم، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ابراہیم تجھے تمہارے وجہ سے رنج ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو قرآن پاک سنا رہے تھے، جب وہ پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بس ٹھہرو۔ انہوں نے آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ غذا: آپ سرکہ، شہد، حلوہ، روغن زیتون اور کدو خاص طور پر پسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام بن حسین اور عبداللہ بن عباس حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور کہا آج ہمیں وہ کھانا کھلاؤ جو ہمارے رسول کو بہت پسند تھا۔ بولی بھلا تم اس کو کیسے پسند کرو گے؟ مگر جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے جو کا آٹا پیس کر ہانڈی میں چڑھا دیا اور اوپر سے زیتون، زیرہ اور کالی مرچیں ڈال دی، پکنے پر لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ غذا یہی تھی۔ لباس: چادر، قمیص، تہمد آپ کا عام لباس تھا۔ پاجامہ آپ نے خریدا ہے مگر پہنا نہیں۔ آپ کو یمن کی چادر بہت پسند تھی جو دھاری دار ہوتی تھی۔ عمامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا جس کے نیچے سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوتی۔ بچھونا چمڑے کا گدا ہوتا جس میں روئی کے بجائے کھجور کے پتے ہوتے۔ چارپائی اون کی بنی ہوئی ہوتی جس سے اکثر آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے۔ صفائی: آپ کو صفائی اور ستھرائی بہت پسند تھی۔ اگر کسی کو میلے اور خراب کپڑے پہنے دیکھتے تو اسے صفائی کی طرف توجہ دلاتے۔ ایک دفعہ جمعہ کا دن آپ مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد تنگ تھی، کام کاج کرنے والے لوگ میلے کپڑوں میں آ جایا کرتے تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، پسینہ آیا تو بو تمام مسجد میں پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا نہا کر آتے تو اچھا ہوتا۔ اسی روز سے جمعہ کے دن نہانا شریعت کا ایک حکم بن گیا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں دیواروں پر یا سامنے زمین پر تھوک دیتا تو اس کو آپ سخت ناپسند فرماتے اور خود چھڑی کی نوک سے اسے کھروچ دیتے۔ ایک دفعہ آپ نے دیوار پر تھوک دیکھا تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت نے اس دھبے کو مٹایا اور اس جگہ خوشبو لگا دی تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس کی تعریف کی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے، اسی حالت میں انہوں نے تھوک دیا۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا یہ شخص اب نماز نہ پڑھائے۔ بودار چیزوں سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ کچی پیاز، لہسن اور مولی کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ آپ نے فرمایا جو شخص پیاز لہسن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ آپ نے حکم دیا کہ مسجدوں میں مجنون نہ آئے۔ جمعہ کے دن روز مسجدوں میں خوشبوؤں کی انگیٹھیاں سلگائی جاتی۔ عرب کے لوگ راستے میں پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے اسے روکا اور ان لوگوں پر لعنت کی جو راستے میں یا درختوں کے سائے میں پیشاب کرتے ہیں۔ امیر اور دولت مند لوگ صرف کاہلی اور سستی کی وجہ سے برتن میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے بھی روکا۔ دن رات کے کام: صبح کی نماز پڑھ کر آپ اسی جگہ تشریف رکھتے، لوگوں کو وعظ اور نصیحت فرماتے۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ خواب سن کر اس کی تعبیر فرماتے۔ دن چڑھ جاتا تو گھر میں جا کر
پھٹے پڑے کپڑوں کو سیتے، جوتے گانٹھتے اور دودھ دھوتے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنا پسند نہ فرماتے، کبھی معمولی بستر پر آرام فرماتے، کبھی کھال، کبھی چٹائی پر اور کبھی خالی زمین پر سو جاتے۔ سوتے وقت تھوڑا سا قرآن پڑھتے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر پہلے مسواک کرتے، پھر وضو کر کے 8 رکعت نماز پڑھتے۔ کبھی کبھی آپ تمام رات نماز میں گزار دیتے اور آپ کے پاؤں پر ورم ہو جاتا۔ میل ملاقات: جب کسی سے ملتے تو سب سے پہلے آپ خود سلام کرتے اور ہاتھ ملاتے۔ ہاتھ ملانے کے بعد آپ دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ اگر کوئی شخص جھک کر آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تو آپ اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹا لیتا۔ اگر کوئی شخص ملنے کے لیے آتا تو دروازے پر کھڑے ہو کر اسے السلام علیکم کہنا پڑتا، پھر اجازت مانگتا۔ اگر کوئی اس طرح نہ کرتا تو آپ اسے واپس کر دیتے۔ قریش کے ایک سردار نے اپنے بھائی کے ہاتھ دودھ، ہرن کا بچہ اور لکڑیاں ہمارے رسول کی خدمت میں بھیجی۔ وہ اجازت لیے بغیر اندر آ گیا۔ آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کے خیال سے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ جابر نے جواب دیا میں۔ آپ نے فرمایا میں یعنی اپنا نام بتاؤ۔ آپ بھی جب کسی سے ملنے جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر السلام علیکم کہہ کر اجازت مانگتے۔ اگر گھر کے اندر سے اجازت نہ ملتی تو واپس آ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے حجرے سے سوراخ سے جھانکا۔ ایک شخص نے آپ کے حجرے کے سوراخ سے جھانکا۔ آپ اٹھے اور اس کی آنکھ پھوڑنے کا اشارہ کیا، پھر فرمایا اگر کوئی شخص بغیر اجازت لیے تمہارے حجرے میں جھانکے اور تم لکڑی مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم: ہمارے رسول کے ایک خادم حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے سن کر قرآن کی کل 70 سورتیں یاد کی۔ یہ آپ کے ساتھ سفر میں بھی رہتے، آپ کے سونے، وضو اور مسواک کا انتظام بھی یہی کرتے تھے۔ جب آپ مجلس سے اٹھتے تو جوتیاں پہناتے، راستے میں چھڑی لے کر آگے آگے چلتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کے خاص خادم اور معزن تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا تو اس وقت سے یہ برابر آپ ہی کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ کے گھر کا انتظام یہی کرتے، بازار سے سودا لانا، قرض دام لینا اور ادا کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا ان کے ذمے تھا۔ حضرت انس 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ لوگوں کے پاس آنا جانا، چھوٹے چھوٹے کام کرنا اور وضو کا پانی لانا آپ کا کام تھا۔ ایک روز آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، الہی اسے مال بھی بہت دے اور اولاد بھی بہت دے اور جو کچھ اسے دے اس میں برکت بھی دے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادات: دائیں ہاتھ سے یا دائیں طرف سے کام کرنا آپ کو بے حد پسند تھا۔ مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھتے، جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے، اگر کوئی چیز بانٹے تو دائیں طرف سے، اگر کوئی کام شروع کرتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے۔ کمزوروں کا خیال کرنا: آپ کی ایک پاک بی بی کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ ایک دفعہ سفر میں وہ آپ کے ساتھ تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ تمام بدن کو چادر سے ڈھانپ کر پچھلی جگہ پر آپ کے ساتھ سوار ہوا کرتی تھی۔ جب وہ اونٹ پر سوار ہونے لگی تو آپ اپنا گھٹنا آگے بڑھا دیتے۔ حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اونٹنی کا پیر پھسل گیا، ہمارے رسول اور حضرت صفیہ دونوں گر پڑے۔ ابو طلحہ دوڑے آپ کی طرف آئے۔ آپ نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو۔ رحم و کرم: حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ بدلہ نہیں لیا۔ احد کی لڑائی میں دشمنوں نے آپ کے دانت شہید کر دیے، سر پھوڑا اور حضور غار میں گر گئے۔ آپ کے دوستوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان لوگوں پر بددعا کر دے۔ آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ پھر آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور وہ مجھے نہیں جانتی۔
एक दफा एक दरख्त के नीचे आप आराम फरमा रहे थे और आपकी तलवार दरख्त के साथ लटक रही थी कि एक दुश्मन आ गया। उसने तलवार निकाली और गुस्ताखी से आपको जगा कर पूछा, अब तुम्हें कौन बचाएगा? आपने फरमाया, अल्लाह। ये सुनता था वो चक्कर खा गया और तलवार हाथ से गिर पड़ी। अब आप तलवार उठाए, पूछा, अब तुम्हें कौन बचा सकता है? वो बिल्कुल हैरान रह गया। आपने फरमाया, जाओ, मैं बदला नहीं लिया करता। एक शख्स ने आपकी बेटी हजरत ज़ैनब के नेज़ा मारा था। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी सदमे से फौत हो गई। उस शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर माफी मांगी तो आपने उसे माफ कर दिया। आप फरमाया करते थे, जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा।